مرشد اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ آئے اور اسے کرامت کر دیا، آپ نے باہر اینٹ کو ٹھوکر مارا اور وہ سونے کی ہو گئی. یہ مرشد نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی گائے تھی، اس نے اس کو پھونک دے دیا یا کچھ اسبن وغیرہ دے دیا اور اس نے 2 کلو کی جگہ 6 کلو دو سریاسی من سے کیا گیسی بس مثال یہ ون ہندوستان وزیر اعظم فار ایگزامپل یمس ون ے کیا گیسی خواہش دپان سعودی عربیہ وزیر اعظم اچھا ٹھیک، کوئی دنیا کی خواہش بھی ہو دیر ہو، کوئی جنت کی خواہش، لیکن ایک کہے گا کہ یا رب مجھے وہ مزہ نہیں آیا، اگر واپس تو مجھے بھیجتا، میں میدانی جہاد میں لڑتا اور پھر تلوار سے مر جاتا، پھر شہید ہوتا، پھر مر جاتا، پھر مر جاتا، مجھے یہاں جنت میں مزہ نہیں آ رہا. سمجھ گئے میری بات؟ وہ عبداللہ بن جابر مجھے یاد آ گئی جی، جب اس کو ایک بادشاہ کی ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اور اس سے بادشاہ نے کہا کہ یہاں کا دستور ہے تمہیں میرے سر کو بوسہ لینا پڑے گا. یہ ان کا طریقہ تھا، جب بھی قاصد جاتا تھا اس بادشاہ کے ہاں تو اس نے کہا ہم تو بوسہ حضور کے قدموں کے لیتے کبھی نہیں لیں گے. اس نے کہا ہم قتل کریں گے، نے کہا زندہ جلاؤ، ٹکڑے کرو، لیکن جو ہمارے دل میں میرے نبی کے لیے وہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. اگر ہم اسی کرسی پر دن میں سوار 1000 خواہشوں کو کریں گے تو سمجھ لے کہ ہم خواہشوں کی تکمیل کر رہے ہیں. ہم نفس کے پہلے درجے پہ ہے اور اس کو ہم پہچان ہی نہیں پاتے ہیں ہمارا سفر کس طرف ہونا چاہیے. اب کوئی اعتراض یہ کرے کہے کہ آپ نے جنت کی توہین کی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے. وہ جو بلال کو تڑپتے تڑپتے چیختے چیختے چلاتے چلاتے اس تپتی ریز پر مزہ آتا تھا، تو بلال سے پوچھو کیا تمہیں جنت میں ایسا مزہ آیا؟ تو جواب یہ ملانا کہ بلال تھا بھی مرکز میں جانے سے پہلے ہی مدینے میں ہی، لیکن اس کے نالین کے آہٹ سے جنت سارا گونج اٹھتا تھا. اب تو توہین جنت نہیں ہوئی نا. کہتے ہیں صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت جب ہوگی کہ سب کو کہا جائے گا جنتی ہو جنت میں چلے جاؤ، جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو ایک دن اللہ تعالیٰ ارادہ فرما ہی لے گا کہ چلو آج حال و احوال. یہ تو سارا کچھ بڑے بڑے اماموں نے لکھا ہے، حتیٰ کہ اس پہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے باضابطہ طور یہ سورہ مدثر جو ہے اس کی 3 آیاتوں کو عنوان بنا کے اس کو پیش کیا ہے کہ پھر جنتی جنت میں ہوں گے. تو ان سے پوچھا جائے گا ایک بار جنتی ہو، آپ جنت میں ہو تو خوش ہو، کیسے مزے میں ہو؟ پھر سب سے پوچھا جائے گا تیری کیا خواہش ہے اب جنت میں، تجھے کیا چاہیے؟ سریاسی من سے کیا گیسی بس مثال یہ ون ہندوستان وزیر اعظم فار ایگزامپل یمس ون ے کیا گیسی خواہش دپان سعودی عربیہ وزیر اعظم اچھا ٹھیک، کوئی دنیا کی خواہش بھی ہوگی، کوئی جنت کی خواہش ہوگی، سب سے پوچھا جائے گا. لیکن اکثر تعداد ان کی ہوگی کہ جو دنیا کی خواہش نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں کہ پھر سورہ یاسین اور سورہ دخان کی تلاوت شروع ہو جائے گی، ہے نہیں؟ دخان بھی ہے تو سورہ دخان اور سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے گی. ایک میں سورہ رحمان اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت، دونوں حدیثیں ہیں. اور ایک حدیث میں خالی سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا. اب جو بھی صورت ہوگی تو پڑھا جائے گا. تمہیں پتہ ہے کہ تلاوت کون کرے گا؟ تلاوت خود کرے گا خالق کائنات. تو جب اس انداز کو لے لیجئے آپ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے نا، میں اس کو تھوڑا تمہیں بڑی آگاہی سے بتا دے رہا ہوں. یہ جو قیامت آئے گی نا، اسرافیل پھونکے گا کس کو؟ شاباش. تو وہ ایک آواز ہے جو اس کے وجود کے اندر قید ہے، وہ اس کی خود کی آواز نہیں ہے، وہ آواز خدا کی طرف سے آئی ہے، اس کے وجود میں قید ہے، وہ وہی آواز اس وقت چھوڑے گا.
اس کو خود کی آواز نہیں ہوگی، وہ قید ہے وہ آواز، اس پر میں کبھی انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو۔ تو اسی طریقے سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالی عز و جل جب ان صورتوں کو تلاوت کریں گے تو وہ آواز کیسی ہوگی؟ وہ کان اب جنت کے کان ہیں، کوئی دنیا کا نغمہ ان کو متاثر نہیں کر سکتا، وہ جنت والے کان ہو گئے۔ کہتے پھر اللہ تعالیٰ جب پڑھے گا تو لوگ مسحور ہو جائیں گے، گر جائیں گے، ہاں وہ رقص کرنے لگیں گے، گر پڑیں گے، ہر کوئی اپنی حالت میں، لیکن ایک ڈٹ کے رہے گا ادھر۔ تو اس کے بعد سب کہیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم سیر ہو گئے، لیکن ایک کہے گا کہ یا رب مجھے وہ مزہ نہیں آیا، اگر واپس تو مجھے بھیجتا، میں میدانی جہاد میں لڑتا اور پھر تلوار سے مر جاتا، پھر شہید ہوتا، پھر مر جاتا، پھر مر جاتا، مجھے یہاں جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ اعمال دنیا کے ایسے ہوتے ہیں جہاں عشق کا انتہا، جو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو تک تک کے شہید ہو گئے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنہوں نے اپنی بیویاں چھوڑی، بچے چھوڑے، اور آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو شام کو سوئے گا لیکن رات کو وہ روئے گا اور نبی کے لیے روئے گا، وہ رات کو روئے گا، یہ جنماز پہ آ کے خدا کے لیے روئے گا، اس کے رونے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا، وہ نہ ہی کسی مرض کے لیے، قرض کے لیے، حرض کے لیے، پریشانی کے لیے نہیں روئے گا، اس کا یہ مقصد ہی نہیں، اس کو ایک مقصد ہی نہیں ہے کہ خدا مجھے جہنم میں لے جائیں، جنت میں لے جائیں، اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ یار کب اپنے جلوے کے بہاریں بکھیر دے گا اور ہم اپنے جلتے ہوئے دل کو تھوڑا سا راحت دے دیں گے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ میں نے تو جنت کے خواہش سے یہ کام ہی نہیں کیا ہے، جنت کا تو مجھے مطلب ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ یہ جو زینہ ہے، پہلا زینہ یہ نفس کا زینہ ہے، اس کے بعد بہت سارے نفس ہے۔ کیا ہے؟ نفس ہے۔ ان نفسوں کے بیچ میں جب کوئی سالک آ جاتا ہے تو وہ پڑ جاتا ہے، جب تک ان کو وہ کراس نہیں کرتا ہے، عبور نہیں کرتا ہے۔ اس میں کچھ اچھے نفس ہیں اور کچھ برے نفس ہیں، سمجھ گئے میری بات کو؟ تو ان میں سے ایک نفس سے بھی یہ نفس ہمارا جس کو آپ کہتے ہیں، پھر کرتے کرتے ان نفسوں سے گزر کر آپ جب نفس لوامہ پہ پہنچتے ہیں، اب میں ان سارے نفسوں کا تذکرہ کروں گا کبھی کبھی انشاءاللہ، تو یہ سمجھ لو کہ آپ شکار ہیں اور 7 یا 8 یا 9 قسم کے نفس شکاری ہے۔ کیا بولیے؟ کیا؟ پہلا جو نفس ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے یا تلوار ہے، جو کچھ بھی کہیں مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا شکار ہو جائے۔ دوسرا کہتا ہے کہ چلو اس کو شکار کرنے دو، اس کو مضبوط ہونے دو، پھر اس کو میں شکار کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے پھر میں اس کا شکار کروں گا۔ لیکن پھر جب وہ 3 نفسوں سے گزرتا ہے تو چوتھا جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش یہ نکل جائے ان 3 درندوں سے، پھر میں تمہیں ایسی زیب و زینت پہنا دوں گا کہ ساری کائنات کی مخلوق تمہیں خریدنے کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن وہ طاقت میں کمزور ہے، اس کے پاس اتنی سکت اور صلاحیت نہیں ہے وہ ان 3 سے خود لڑے اور اس کو چھڑا کے لائے۔ وہ ساکت ہے، ایک ہی جگہ پہ ہے، وہ ہل نہیں سکتا ہے، ڈل نہیں سکتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ وہ کمزور ہے اس حالت میں۔ اچھا، وہ
یہ انسان جو ہے یہ تینوں کی نظر ہو جاتا ہے، وہ امارہ اس کو کھا جاتا ہے، شیطان اس کو کھا جاتا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ تو پھر اگر وہ پہنچ گیا لوامہ پہ، پھر ملہمہ پہ پہنچ گیا، یا ملہمہ جس کو بولتے ہیں، پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے سالک کے لیے، سمجھ گئے میری بات کو، کہ یہ سالک جہاں پہ بھی ہوگا نا، اس سے گزرنے والا، جب وہ ملہمہ میں پہنچے گا تو اس کو اپنا ہی وجود، وہ جب دائیں دیکھتا ہے تو اسے خود کو وہ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جیسے عاشق صاحب ہوئے، یہ جب اگر ملہمہ میں آ گئے تو اس نے جب یوں کر کے دیکھا، اس نے عاشق کو ہی سامنے پایا، اس نے اس طرف دیکھا تو پھر عاشق کو سامنے پایا. وہ اس سے کہنے لگا تو کون ہے؟ وہ سامنے والا کہتا ہے جو تو ہے وہ میں بھی ہوں، ادھر والا کہتا ہے میں بھی ہوں. یہی وہ مقام ہے جس مقام پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ ہمدان علیہ رحمہ نے 40 گھروں کے اندر افطاری کی. ایسے مقامات اولیاء کو ضرور ملتے ہیں اور سالکین عارفین کو ملتے ہیں ایسے مقامات، لیکن سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ تینوں کی نظر پہلے ہو گیا تو پھر کیسے وہ آگے جائے گا. تو چلتے چلتے میں آپ کو وہی ایک حکایت سناؤں گا، اور وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، مجھے دور جانا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہا کہ پہلے والے نفس کو زیر کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، کہ وہ تقدیر کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو تجھے خوش اسی طرف تو لوٹ، جس کی تمہیں خواہش اچھی تو اس کی تلاش کر، اس کا کام ہی ہے کہ تمہیں اسی چیز پر لگانا. سمجھ گئے میری بات کو؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ بس وہ اسی کام پر ہے، اس کے آگے وہ کوئی کام کرتا نہیں، کوئی بھی کام نہیں کرتا. ہم بھی کیسے بیوقوف ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ وہ خالق کائنات، اس کے دستے قدرت میں میری تقدیر کی کتاب ہے، اس نے مجھے غریبی لکھا ہے تو یہ مجھے امیری کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس نے مجھے بیماری لکھی ہے، یہ مجھے شفا کے لیے پکار رہا ہے، اس نے مجھے شفا رکھا ہے اور یہ مجھے بیماری کی طرف لے رہا ہے. اس کے برعکس میں کیسے کروں؟ عارفین آپ کو سکھائیں گے، مرشد سکھائے گا کہ تمہیں مرشد کہتے کس کو ہے. مرشد اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ آئے اور اسے کرامت کر دیا، آپ نے باہر اینٹ کو ٹھوکر مارا اور وہ سونے کی ہو گئی. یہ مرشد نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی گائے تھی، اس نے اس کو پھونک دے دیا یا کچھ اسبن وغیرہ دے دیا اور اس نے 2 کلو کی جگہ 6 کلو دودھ دیا. یہ مرشد نہیں ہے. مرشد وہ ہے جب آپ غم میں رہیں گے تو آپ کو صبر کا صلاح عطا کرے گا. مرشد وہ ہے جو آپ کو کہے گا کبھی بھی تقدیر خدا کی زنجیر باہر نہ نکالنا، کبھی بھی تمہاری زبان سے کلمے کفر نہ آ جائیں، کبھی خدا پہ اپنا عیب نعوذ باللہ من ذالک خدا کی طرف اس کی نسبت نہ کرنا. مرشد بولتے ہیں اس کو جو آپ کو قناعت سکھائے گا، پھاکہ میں کیسی زندگی کا مزہ آتا ہے وہ سکھائے گا، غربت میں کیسے رہو گے وہ سکھائے گا. آپ کو جب امتحان آ جائیں گے، آپ کے والدین کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے مصائب و آلام آپ کو گھیر لیں گے، اس وقت جو آپ کو سکھائے گا کہ آپ کو اس میں سے کیسے گزرنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وہ آپ کو بتائے گا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا مقصد کیا ہے. وہ آپ کو بتائے گا کہ اس بشر الصابرین کے لیے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کو یہ سب چیزیں ہو جائیں تو آپ کو ایک ہی بات کہنی ہے، قالو اس سے صاحب ارشاد بولتے ہیں. صاحب ارشاد وہ نہیں ہوتا ہے اس میم پوٹھن دوس بغرا کشمش 5 کلو بیٚیہِ دِیہِ تعویٖز لِکھ لُکن، یہ گوٚو نہٕ صاحب ارشاد. صاحب ارشاد گوٚو سُہ نفر یُس ژےٚ غم کِس حالتس منٛز طاقت آسہِ تھاوان واپس کڑی دپی صبر کر، میانہِ کھۄتہٕ چھُ زیادٕ چون خدا ژےٚ سۭتۍ محبت کران. توجہ چھا سارنٕے؟ تِتھی چھُس بہٕ آسان پنٕنۍ تعلیٖم بناوٕنۍ.